للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آئیے درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت سنتے ہیں. ویسے تو درود پاک کے فضائل اتنے ہیں، اتنی احادیث اور اتنی روایات موجود ہیں کہ سنتے جائیں تو ایمان تازہ ہوتا جاتا ہے. مگر آج جو روایت ہم نے سننی ہے ویسے بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، لیکن سائنٹیفکلی بھی ایک بہت خوبصورت اس کے اندر حقیقت موجود ہے کہ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ ایک غزوے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے. راستے میں اعلان ہوا کہ قافلے والے رک جائیں اور یہاں پر جس کو کھانا وغیرہ کھانا ہے، یوں سمجھیے کہ میل بریک تھا، کھانے کا ایک بریک دیا گیا کہ جس کو کھانا وغیرہ کھانا ہے وہ کھا لے. جب کھانا کھانے کے لیے صحابہ کرام نے سٹارٹ لیا تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روٹی کے ساتھ نان خورش، یعنی ہمارے پاس روٹی ہے مگر سالن نہیں ہے. غور کیجئے، نبی پاک کے صحابہ ہیں مگر فقر و فاقہ کا عالم یہ ہے کہ روٹی ہے مگر سالن نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ راضی ہے. آج ہمارے پاس بہت کچھ ہے مگر پھر بھی شکوے ہیں، پھر بھی شکایتیں ہیں، پھر بھی کمپلینز ہیں. بہرحال اب اتنے میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی ہے اور بڑے زور زور سے بھن بھناتی ہے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکھی کیوں شور مچاتی ہے؟ صحابہ کا عقیدہ دیکھو، وہ یہ جانتے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکھی کی زبان بھی سمجھتے ہیں. اللہ نے ان کو کیسے کیسے کمالات سے نوازا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا یہ مکھیاں بے قرار ہیں اس وجہ سے کہ صحابہ کرام کے پاس سالن نہیں ہے، حالانکہ ہم نے یہاں قریبی غار میں چھتا لگایا ہوا ہے شہد کا، وہ کون لائے گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اٹھا کر نہیں لا سکتے. ذرا غور کیجیے، صحابہ نے اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھا، تھوڑے پر بھی شکر ادا کرنا سیکھا. اللہ نے کیسی غیب سے مدد فرمائی کہ مکھیوں کے گویا دل کے اندر صحابہ کے لیے محبت اور بے چینی پیدا ہو گئی. عرض کی حضور ہم قریب ہی ہیں، چھتا بھی بنایا ہوا ہے مگر مکھیاں اٹھا کر تو نہیں لا سکتی. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا اس مکھی کے پیچھے پیچھے جاؤ اور شہد لے آؤ. چنانچہ حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چوبی پیالہ پکڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے. وہ مکھی آگے آگے غار میں پہنچ گئی. آپ نے وہاں جا کر اس شہد کے چھتے سے مصفہ صاف شفاف شہد نکالا اور دربار رسالت میں حاضر ہو گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ شہد تقسیم فرما دیا اور صحابہ کرام علیہ رضوان کھانے لگے تو مکھی دوبارہ آ گئی اور بنبنانے لگی. غور کیجئے، تھوڑی دیر پہلے فقط روٹی ہے اور اب صحابہ روٹی کے ساتھ شہد بھی کھا رہے ہیں. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے عرض کی حضور پھر یہ مکھی کیوں شور مچا رہی ہے؟ اگین پیارے آقا نے فرمایا میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے، یہ اس کا جواب دے رہی ہے. کمال دیکھیں، پہلے صرف انڈرسٹینڈنگ تھی، اب نبی پاک اس سے بات بھی کر رہے ہیں کہ میں نے اس سے سوال کیا جس کا یہ جواب دے رہی ہے. کیسے کیسے معجزات ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے. اب وہ جواب کیا دے رہی ہے؟ پیارے آقا کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا ہے تمہاری خوراک کیا ہے؟ مکھی کہتی ہے کہ پہاڑوں اور بیابانوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ ہماری خوراک ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں نے پوچھا وہ تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی ہوتے ہیں، بد مزہ بھی ہوتے ہیں، تو تیرے منہ میں جا کر نہایت شیریں اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے؟ بہت زبردست کوسچن ہے. آپ کو بھی ایکسپیریمنٹ ہوا ہوگا کہ پھولوں کی پتیاں بعض اوقات ہمارے سامنے جب فلاورز آ جائیں تو گلاب تو چکھا جا سکتا ہے مگر موتیا، چمبیلی اور دیگر پھول جو ہے وہ نہیں چکھے جا سکتے، کڑوے ہوتے ہیں، پھیکے ہوتے ہیں.
سنو مکھی نے کیا جواب دیا. اب جو میں سائنٹیفکلی جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری شریعت کے اندر آج انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ سنیں گے کہ قرآن و حدیث کے ذریعے ہمیں سائنٹیفکلی کتنی باتیں پتہ چلتی ہیں. اور سائنس یوں کہا جائے کہ اگر صحیح معنوں میں سمجھنی ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھی جا سکتی ہے. وہ مکھی نے جواب دیا about 1450 years ago, 1450 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. مکھی کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ہمارا ایک امیر اور سردار ہے, ہم اس کے تابع ہیں. جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں تو وہ ہمارا امیر آپ کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اچھا یہاں تھوڑا سا بریک لوں گا. یہ بات اپروکس 1450 ایئرز اگو کی ہے. آج سائنس جا کر اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ جو شہد کا چھتا ہے, جو شہد کا جو بھی یہ اسٹرکچر ہوتا ہے, ہنی جو فارم بھی کیا جاتا ہے, تو اس کی فلسفی یہی ہے کہ اس کے اندر ایک کوئین بی ہوتی ہے, ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے. اس کے بغیر یہ پورا اسٹرکچر نہیں بنتا. اور یہ بات جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں, مگر یہ آج سائنس نے مانا ہے. آج سے 100 سال پہلے پتا چلا ہوگا. اس مکھی نے 1450 سال پہلے نبی پاک سے عرض کیا اور صحابہ نے گویا واقعہ ہم تک پہنچایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جب ہم پھولوں کا رس چوسنے جاتے ہیں ہمارا امیر ہوتا ہے, ہم اس کے تابع ہوتے ہیں. اور آقا جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں تو ہمارا امیر جو ہے آپ کی ذات پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے. ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود پڑھتی ہیں. تو بد مزہ اور کڑوے پھولوں کا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے, اور اس کی برکت اور رحمت کی وجہ سے شہد شفا بن جاتا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, غور کیجئے. علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ اگر درود پاک کی برکت سے کڑوے اور بد مزہ پھولوں کا رس میٹھا شہد بن سکتا ہے اور تلخی شیریں میں بدل سکتی ہے, تو درود پاک کی برکت سے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں. انسان اپنی زندگی میں درود پاک کو اس طرح انڈکٹ کر لے, اتنا انوالو ہو جائے, اپنے شیڈول میں اسے شامل کر لے, تو زندگی میں جو گناہوں کی کرواہٹ ہے, جو بے عملی کی پھیکاوٹ ہے, اللہ کی رحمت سے امید ہے درود پاک کی مٹھاس میں, درود پاک کی برکت سے نیکیوں کی مٹھاس میں تبدیل ہو جائے گی. اور یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے کہ شہد اس کو بنایا کیسے جاتا ہے, یہ بعد میں تو ایکسٹریکٹ ہوا اور سائنس نے بھی بیان کیا, لیکن اس حدیث پاک میں ہمیں کتنا پہلے بتا دیا گیا. اور میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, ایک اور بات سمجھنی ہے کہ یہ پورا جو پروسیجر ہے نا قرآن مجید فرقان حمید میں, یہ اللہ کی شان ہے. شہد بننا اٹس ناٹ نارمل تھنگ, یعنی شہد خود سے نہیں بن رہا, پھولوں کے رس سے ایک چھوٹی سی فیکٹری ہے جو اڑتی بھی ہے, رس پھولوں کا لیتی ہے مگر پروڈیوس ہنی کرتی ہے. اور آج دنیا کی سائنس بتاتی ہے کہ ہنی کے اندر کتنے فوائد ہیں, اور اس کی میں احادیث جب آپ کو سناؤں, لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس پروسیجر کو کتنے پیارے انداز میں بیان کیا گیا. سورہ نحل, ایک پوری قرآن پاک کی سورت کا نام سورہ نحل ہے. اور نحل کس کو کہتے ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہا جاتا ہے. یعنی اس سورت کی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا, اسی مناسبت سے سورت کا نام نحل رکھا گیا. چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ, اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں اور گھر بنا اور درختوں اور چھتوں میں, پھر آگے قرآن کہتا ہے پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا اور اپنے رب کی راہیں چل کہ تیرے لیے نرم و آسان ہیں. اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ نکلتی ہے جس میں لوگوں کے لیے تندرستی ہے, بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کے لیے, عقل مندوں کے لیے. صرف یہی ایک پروسیجر بہت بڑی قرآن کہتا ہے نشانی ہے کہ دیکھیں رب کی قدرت کیا ہے, کہ مولا نے شہد کی مکھی کو کیسا کمال عطا کر دیا کہ وہ جناب پھولوں سے رس چوس کر اس کو شہد میں جو ہے وہ کمپلیٹ کرتی ہے, شہد بناتی ہے, لیکن اس میں شفا بھی موجود ہے. یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے. آج جا کر ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ جناب شہد کے اندر کتنی بیماریوں سے شفا ہے. تو بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, بعض اوقات ہم جب سائنس کی بات کرتے ہیں
انٹلیکچوسٹی کی بات کرتے ہیں، پڑھائی لکھائی کی بات کرتے ہیں، تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ جناب پڑھنے لکھنے کے لیے، سائنس کے لیے دیگر علوم پڑھنے ہوں گے، اور اگر قرآن اور حدیث پڑھنا ہے تو اس کے ذریعے آپ اسلام کی معلومات لے سکیں گے. حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید ہر طرح کے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے، گائیڈنس، لائن آف گائیڈنس ہے. آج انشاءاللہ چند قرآنی آیات اور روایتوں کے ذریعے ہم یہ سمجھیں گے کہ کیا سائنس کا علم حاصل کرنا شریعت میں منع ہے، اور اگر منع نہیں ہے تو قرآن و حدیث ہمیں اس بارے میں کیا گائیڈ لائن دیتے ہیں. میرے بیچے اسلامی بھائیوں، تفسیر صراط الجنان میں، قرآن پاک کی تفسیر میں ہے کہ علم جغرافیہ اور سائنس کا علم حاصل کرنا بھی کار ثواب ہے، جبکہ اچھی نیت ہو، جیسے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت یا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا علم حاصل کرنے کے لیے. لیکن شرط یہ ہے کہ اسلامی عقائد کے خلاف نہ ہو. گویا اچھی نیتوں کے ساتھ سائنس کا علم حاصل کرنا یہ بھی کار ثواب بن سکتا ہے. اچھا میرے بیچے اسلامی بھائیوں، یہاں آپ کو ایک بات اور ریویل کروں، بتاؤں کہ قرآن مجید میں 1000 سے زیادہ وہ آیات ہیں جو سائنس کے متعلق ہیں. مور دین 1000 آیات جس میں سائنسی معلومات موجود ہیں. قرآنی تعلیمات کے ساتھ موازنے کے لیے صرف تسلیم شدہ سائنسی حقائق کو ہی پیش کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں کس پیارے انداز میں ارشاد فرماتا ہے، سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجئے. رب فرماتا ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. 30ویں پارے کی پہلی سورت سورہ نبا کی میں نے چند آیتیں تلاوت کی. ذرا سوچئے اس اسٹرکچر آف ورلڈ کے بارے میں، یونیورس کے بارے میں قرآن مجید کیسی پیاری رہنمائی کر رہا ہے. اور تمہارے اوپر 7 مضبوط چنائیاں چنی، 7 آسمان کا تذکرہ ہے. پھر فرمایا اور ان میں ایک نہایت چمکتا چراغ رکھا. اب سورج کی طرف اشارہ ہے. اور پھر بدلیوں سے زور کا پانی اتارا. اب بارشوں کا تذکرہ ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے پیدا فرمائیں اناج اور سبزہ. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، شہد کی جہاں تک بات ہوئی ہے، شہد کے بارے میں عرض کرتا چلوں کہ روایتوں میں آتا ہے شہد جو ہے اس میں ہر مرض سے شفا ہے. اور سائنٹیفکلی یہ پروف اب کیسے ہوتا ہے کہ اس میں جراثیم کش یعنی مائلڈ اینٹیسپیٹک یہ کام کرتا ہے جو شہد ہے. دوسری جنگ عظیم میں روسی فوجیوں نے اپنے زخمی فوجیوں کے زخم کو ڈھانپنے کے لیے شہد کا استعمال کیا تھا. اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کی خاصیت یہ ہے کہ نمی کو برقرار رکھتا ہے اور ٹشوز کو، زخموں کے بہت ہی کم نشان باقی رہنے دیتا ہے. یعنی شہد کتنی جگہوں پر کام آ سکتا ہے. چونکہ یہ قرآن میں اس کا تذکرہ، حدیث میں اس کے فضائل موجود ہیں. اور میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں تک سائنس کی بات چلی ہے، ایک بڑی عجیب سی بات کہ ایک بار حضرت علی بن حسین واقد علیہ رحمۃ اللہ والد نے، ایک کرسچن ڈاکٹر تھا، اس نے کہا کہ کرسچن ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہارے دین میں تو علم طب بالکل نہیں ہے، ڈاکٹری کا جو علم ہے وہ اسلام میں تو بالکل نہیں ہے. انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے کا سارا علم طب، ساری ڈاکٹری جو ہے قرآن پاک کی اس ایک آدھی آیت سے ہمیں بتا دیا ہے. اب وہ آیت کون سی ہے؟ قرآن پاک کی آیت سنیے. اب ڈاکٹر جو موجود ہے نا وہ اس بات کو ایڈمٹ بھی کریں گے. قرآن پاک میں رب فرماتا ہے، 8ویں پارے کی آیت ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. قرآن کہتا ہے کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو. ایک لمیٹڈ جو ہے اگر آپ کی خوراک ہو تو آپ ساری زندگی صحت مند رہ سکتے ہیں. کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، قرآن میں تو ہے، تمہارے نبی نے بھی کوئی بات کی ہے؟ کہاں سنیے، میرے آقا کی حدیث سناتا ہوں. انہوں نے حدیث سنائی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں میدا ساری بیماریوں کا گھر اور پرہیز سارے علاجوں کا سر ہے. جو میدا ہے وہ ساری بیماریوں کا گھر ہے اور پرہیز جو ہے وہ سارے علاجوں کا سر ہے. اور بدن کے ہر حصے کو اس کا حق دو. میرے آقا فرماتے جو پارٹ آف دا باڈی ہے اس کا جو حق ہے، جو اس کے لیے ضروری چیزیں ہیں وہ کرنا چاہیے. سبحان اللہ. یہ سن کر جو کرسچن ڈاکٹر ہے وہ کیا کہتا ہے، واقعی تمہارے قرآن اور تمہارے رسول نے جعلی نوس کے لیے، جو دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر مانا جاتا ہے، طب کا کوئی مسئلہ باقی نہیں چھوڑا. اگر کوئی اس آیت قرآنی اور اس حدیث پر عمل کر لے تو گویا وہ ڈاکٹری کے سارے اصولوں کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر سکتا ہے. تو پتہ چلا میرے بیچے اسلامی بھائیوں، ہماری شریعت بھی
ہمیں بہت ساری رہنمائی کرتی ہے، اور ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ نے بہت ساری باتیں پڑھی ہوں گی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، عقل مندوں کو آفر کی گئی ہے قرآن میں اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں، رب کی عظمت کو جاننے کے بارے میں اولی الالباب کہہ کر عقل مند لوگوں کو کس طرح مخاطب کیا گیا۔ ذرا سنیے، دنیا بھر کے انٹلیکچوئل جو بعد میں اس بیان کو سنیں، اپنے آپ کو جو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، سنیے رب کیا فرماتا ہے۔ قرآن کہتا ہے بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ رات کا تبدیل ہونا، یہ دن کا آ جانا، زمین اور آسمان بنے کیسے؟ قرآن کہتا ہے یہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اے میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے متعلق، سنیے میرے آقا کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا اس آیت کے بعد۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر رات میرے آقا کے وہ فرماتے ہیں میں ٹھہرا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم بھی وہیں آرام فرما رہے تھے۔ جب رات کا تہائی حصہ گزرا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر ان آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی کہ اللہ کی اس زمین و آسمان کی پیدائش، رات اور دن کی تبدیلیوں میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ میرے آقا نے تلاوت فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ تلاوت کے بعد میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرماتے اس پر افسوس ہے جو یہ آیت پڑھے اور اس میں غور نہ کرے۔ اسلام دعوت دیتا ہے، قرآن دعوت دیتا ہے کہ دیکھو ہم نے کیسے دنیا کو بنایا اور کس پیارے انداز میں بنایا۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج مسلمانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ کائنات میں غور و فکر کرنے کا ٹائم کس کے پاس ہے؟ آج کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال، رب کی معرفت، رب کی عظمت کی طرف دھیان دینے کا ٹائم کس کو ہے؟ آج تو علم کی حد یہ رہ گئی ہے کہ بھوک لگی تو کھانا کھا لیا، پیاس لگی تو پانی پی لیا، کام کاج سے تھک گئے تو سو گئے۔ اگر انسان کو جب شہوت نے ستایا تو حرام و حلال طریقے سے اپنی اس پیاس کو بجھا لیا، جب کسی پر غصہ آیا تو جھگڑا کر کے غصے کو ٹھنڈا کر لیا۔ الغرض ہر کوئی اپنے تن من میں آسانی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کیا فرماتے ہیں؟ غور سے سنیے، آپ فرماتے اندھا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تمام صنعتوں کو دیکھے لیکن انہیں پیدا کرنے والے خالق کی عظمت میں مدہوش نہ ہو۔ ساری تخلیق دیکھتا رہے، کیا خوبصورت دنیا ہے، تو جب ان صنعتوں کو دیکھے، فرماتے اندھا ہے وہ جو ان صنعتوں کو دیکھے، ان کمالات کو دیکھے اور خالق کے کمال کو، اس کمال کو بنانے والے کی عظمت میں مدہوش نہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں ایسا شخص اندھا ہے جو اس کے جلال و جمال پر عاشق نہ ہو۔ ایسا بے عقل انسان حیوانوں کی طرح ہے جو فطرت کے عجائبات اور اپنے جسم میں غور و فکر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عقل جو تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے اسے ضائع کر دے اور اس سے زیادہ علم نہ رکھے کہ جب بھوک لگے تو کھانا کھا لیا، کسی پر غصہ آئے تو جھگڑا کر لیا۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، میں دو صرف انسانی باڈی کے اندر جو اللہ کی جس کو کہیں کہ کرم نوازیاں ہیں، اللہ کے ایسے ایسے کارنامے جس کو آپ کہیں قدرت کے شاہکار ہیں، جو آج سنے تو عقل حیران ہو جاتی ہیں، فقط دو بیان کرتا ہوں۔ ہم نے یو کے سے ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان سے ہماری ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ آپ بتائیں کہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ ہیومن باڈی کو ریسرچ کرتے ہیں، آپ بتائیں کہ ہماری ہیومن باڈی میں کیسے کیسے میراکل ہیں۔ میں دو عرض کرتا ہوں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ انگلش کے اندر ہے، میں اس کو پڑھ کے پھر انشاءاللہ ٹرانسلیٹ کر لوں گا کہ ہماری باڈی کا جو مین فیول ہے، مین فیول آف اور باڈی از آکسیجن، وداؤٹ وچ وی ول ڈائی ود ان سیکنڈز۔ اور باڈی کین اونلی یوز آکسیجن فرام دا ایئر۔ ہماری جو ساری باڈی ہے اس کا فلوڈ جو ہے مین جو ہے وہ آکسیجن ہے، اور ہوا سے ہم آکسیجن لیتے ہیں۔ اگر آکسیجن نہ ہو تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ However, the air we breathe in contains a mixture of gases. مگر یہ ہوا تو بہت سارے گیسز کی ہے، اس میں صرف آکسیجن تو نہیں ہے۔ To understand and appreciate the significance of this process, let us first look at the extraction of pure oxygen from the air at an industrial level. اب ذرا غور کرتے ہیں کہ انڈسٹریز کے ذریعے جو آکسیجن اس ہوا سے لی جاتی ہے اس کا پروسیجر کیا ہے۔ تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ the most common method for separating different gases from the air is cryogenic distillation. جو سب سے آسان طریقہ یا بڑا طریقہ آج اپنایا جا رہا ہے اس ہوا سے آکسیجن کو الگ کرنا، یہ پورا ایک cryogenic distillation پلانٹ لگانا پڑتا ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ This is carried out in very large industrial plants. In this process, air is first filtered to remove any dust particles. اس میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ اس ہوا سے پہلے جو ڈسٹ ہے وہ الگ کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے،
وہ کہتے ہیں it is then cooled down until it becomes liquid. پھر اس کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے تاکہ یہ ہوا لکوڈ میں تبدیل ہو جائے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ This process requires temperature as low as -180 degree. اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے -180 ڈگریز ریکوائرڈ ہے, اور پھر اس کو کمپیوٹرائز طریقے سے کیا جائے گا جب جا کے یہ ہوا کے اندر سے آکسیجن نکلتی ہے. ایک یہ پروسیس ہے, اور ایک میرے اور آپ کے ساتھ سب کے ساتھ ایک پروسیس لگا ہوا ہے. جب سے زندہ ہوئے ہیں اور جب تک مرنا ہے, روزانہ ہر لمحے ہم اس ہوا سے آکسیجن لے رہے ہیں. یہ پلانٹ کدھر لگا ہوا ہے؟ ایوری ٹائم, جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں, ایوری مومنٹ. میں اس وقت بھی بات کر رہا ہوں, آپ اس وقت بھی سن رہے ہیں, مگر آپ کی یہی ناک اس ہوا کو اندر لیتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو, آکسیجن لے کر باقی ہوا باہر نکال دیتی ہے. یہ کہاں سے کنٹرول ہو رہا ہے؟ یہ کون کنٹرول کر رہا ہے؟ ایک طرف تو اس ہوا سے آکسیجن لینے کے لیے کروڑوں روپے کے پلانٹ لگانے پڑیں گے, اور ایک اسی ناک کے اندر, یہ ناک کے بعد ہمارے لنگز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شاندار نظام دیا. یہ ناک کے اندر جو بال ہوتے ہیں نا, یہ ڈسٹ کنٹرول کا کام کرتے ہیں. جو بڑے بڑے پلانٹ لگتے ہیں کہ ہوا سے ڈسٹ کو نکال کر پیور ہوا پہلے لی جاتی ہے, یہ ناک کے اندر جو ہمارے نوز کے اندر ہیئر ہیں, یہ اس ڈسٹ کو روکتے ہیں اور یہ ہوا اندر کو جاتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندر ہمارے بلڈ سیلز کے اندر یہ ایک اصول بنا دیا کہ ہیموگلوبن کے ذریعے وہ جو پیور آکسیجن ہے وہ الگ ہو جاتی ہے اور باقی ہمارے نوزلز کے ذریعے باہر آ جاتی ہے. ذرا غور کیجئے, یہ وہ قدرت کا شاہکار ہے جس کا استعمال ہم 365 دن 24 گھنٹے 7 دن کر رہے ہیں, مگر پھر بھی رب کی نعمتوں کا اقرار نہیں کرتے, پھر بھی اس کی شان اور عظمت کبریائی کے گن نہیں گاتے. یہ فقط میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے. دوسری مثال ہماری آنکھ ہے. بڑے بڑے کیمرے لینے والے, بڑے بڑے میگا پکسل کے کیمرے لے لیں. آج سائنس کہتی ہے دنیا کا کوئی بھی کیمرہ, چاہے کتنا بھی ہائی ڈیفینیشن کیمرہ ہو, وہ ہماری آنکھ کی پتلی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ وہ میموری ہے. اچھا, ایک اور بڑی عجیب بات, آپ اور میں جو دیکھتے ہیں نا وہ محفوظ ہو جاتا ہے. آپ نے آج سے 15 سال پہلے مدینہ شریف دیکھا ہوگا, وہ آج بھی آپ کی آنکھوں میں محفوظ ہوگا. آپ نے حج کیا ہوگا, وہ آج بھی آپ کو یاد ہے. آنکھوں نہیں دیکھا تھا نا. اچھا, کبھی کبھی ہماری 5 سال 4 سال بعد ملاقات ہوتی ہے, ہم پہچان جاتے ہیں, ہاں آپ سے بھاولپور میں ملاقات ہوئی تھی, آپ کہیں گے آپ سے کراچی میں ملاقات, ارے ہماری پنجاب لاہور میں ملاقات ہوئی تھی. یہ اٹ مینس واٹ ایور وی واچنگ, جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ کہیں میموری ہو رہی ہے. مگر میں آج 41 سال کا ہو گیا ہوں, آپ میں سے کوئی 50 سال کا ہے, کوئی 30 سال کا, ہم 25 30 40 سال سے دیکھ ہی جا رہے ہیں, اور کہیں یہ ڈیٹا جمع ہوتا جا رہا ہے. یہ کون سا میموری کارڈ ہے, یہ کون سا سٹوریج سسٹم ہے جو ریکال کرتا ہے, اور صرف دیکھنے کو ریکال نہیں کر رہا, جو یاد کر رہے ہیں. آپ نے اتنی بڑی ڈاکٹری پڑھی ہے, وہ ساری آپ کے دماغ میں محفوظ ہے. اگر دماغ میں محفوظ نہ ہوتی تو علاج کیسے کرتے مریض کا؟ مریض سامنے آتا ہے فوراً دوائی لکھ دیتے ہیں. یہ کہیں تو میموری تھی نا جہاں سے ریکال کیا آپ نے. ذرا غور کریں, اللہ تعالیٰ نے اس ذہن میں ہمیں کتنا بڑا میموری سسٹم دیا ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہا. ہم روز نئے نظارے دیکھ رہے ہیں, روز اسے محفوظ کر رہے ہیں, اور صرف پکچرز محفوظ نہیں کر رہے, پورے مووی کے کلپ محفوظ کر رہے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے نا, پورا منظر آپ کو یاد آ جاتا ہے, کیا ہوا تھا, کیسے ہوا تھا. اب آپ غور کریں ان آنکھوں کے بارے میں. سائنس کہتی ہے کہ اس آنکھ کو سیکیور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نمی کا ایک ایسا, جس کو آپ کہیں کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے our eyes are coated with tear films, یہ آنسو ہے نا, یہ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ ٹیئر فلمز جو ہے یہ ہماری آنکھوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے. آپ دیکھیں کیمرہ جب اینٹی فوکس اور ڈی فوکس کرنا ہوتا ہے, کوئی چیز قریب آ جائے تو کیمرہ ڈی فوکس ہو جاتا ہے, پھر اس کو دوبارہ سے صحیح کرنا پڑتا ہے. کوئی دور دیکھنا پڑتا ہے تو کیمرے کو زوم کرنا پڑتا ہے. ہماری آنکھ کو کون ڈی فوکس اور فوکس کرتا ہے؟ ہم دور دیکھتے تو غور کرتے ہیں, دور سے بھی نظر آ جاتا ہے, فوراً قریب دیکھتے تو یہ آنکھ دوبارہ قریب کا فوکس کر لیتی ہے. ابھی لائٹ جل رہی ہے تو لائٹ کو بھی دیکھ رہی ہے, اندھیرا ہو جائے گا تو اندھیرے میں بھی کچھ نہ کچھ دیکھنا شروع کر دے گی. یہ ہماری پیپل ہے, یہ پتلی ہے. سائنس کہتی ہے جب جیسی ضرورت پڑتی ہے یہ آنکھ اپنے آپ کو ویسا کر لیتی ہے, اتنا ہی زور لگاتی ہے جتنا زور لگانے کی ضرورت ہے. اور اس کا ڈرینیج سسٹم کیا ہے؟ اس ٹیئر فلم کا ڈرینیج سسٹم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ناک کے ذریعے, حلق کے ذریعے ٹیئر جو ہیں آنسو چلے جاتے ہیں. آپ دیکھیں جب آپ روئیں گے آپ کی ناک بھی بہنا شروع ہو جائے گی,
یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آنکھوں کے ساتھ یہ ڈرینیج سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، تو بہرحال ان آنکھوں کو روشنی، بہت زیادہ روشنی ہو جائے اس سے بچانے کے لیے، بہت اندھیرا ہو جائے یہ ہماری پیپل ڈیمیج نہ ہو جائے، ایک شاندار کوٹڈ سسٹم بنا دیا گیا، اور شاندار کیمرہ جس کو آپ کہیں، جس کی دنیا کی کوئی مثال نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ نے ہر آنکھ والے کو عطا کر دیا۔ مگر پھر بھی ہم رب کی قدرت کا انکار کرتے ہیں، پھر بھی جناب رب سے وہ محبت نہیں کرتے۔ آج میرے بیان کا جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ٹاپک یہی ہے کہ رب تو بڑا خالق ہے، وہ بڑا مالک ہے، یہ ساری کائنات اس کی تصویر ہے، اس مصور کی تعریف کیجئے اور اس رب سے سچی محبت کیجئے۔ ایک عام انسان تو رب سے محبت کرے یا نہ کرے، کرنی چاہیے، مگر میرا یہ بلیف ہے کہ جو ڈاکٹر ہے یا جو سائنس پڑھا ہوا ہے، جس نے اس تخلیق کائنات پر کچھ بھی توجہ دی ہے، اسے تو اس مالک سے سب سے زیادہ پیار ہونا چاہیے، اس سے تو اسے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان سناتا ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں، لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ علم رکھنے والا وہی ہے کہ جو رب سے سب سے زیادہ محبت کرے اور لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی تعظیم کرتا ہے۔ ہمیں مسلمانوں کی عزت کرنی ہے، اور اگر اللہ سے محبت کرنی ہے تو ہی جینے کا مزہ ہے۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، آیتیں تو میں بہت ساری لایا تھا کہ کون کون سی آیت بیان کروں۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح دعوت دی ہے اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں اس تخلیق کائنات کو دیکھنے کی۔ میں ایک خوبصورت بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، میں شطرنج کے کھیل سے بہت زیادہ متاثر ہوں، انسپائر ہو گیا ہوں چیس سے۔ کہتا کیوں؟ کہ یہ ایک کھیل ہے، اس میں فقط 64 خانے ہیں، 64 اس کے باکسز ہیں، لیکن ان خانوں میں 1,00,000 مرتبہ بھی شطرنج کھیلی جائے، ہر بار ماضی مختلف ہوتی ہے۔ ان 64 خانوں میں کتنے گیمز بن سکتے ہیں؟ اللہ اللہ۔ حضرت عمر فاروق نے کتنا پیارا جواب دیا، کہا تو شطرنج سے متاثر ہے، میں تجھے اس سے بھی بڑا بات بتاتا ہوں، اس سے بھی بڑے تعجب خیز امر کی بات بتاتا ہوں۔ فرمایا انسان کا چہرہ ایک بالشت کا ہے، ایک بالش میں پورا چہرہ ہو جاتا ہے۔ شطرنج کا گیم تو بہت بڑا ہے نا، ایک بالشت کا چہرہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارب چہرے، بلکہ اس سے زیادہ چہرے پیدا فرمایا، مگر کوئی چہرہ دوسرے سے نہیں ملتا۔ اٹس ناٹ ایزی اف یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ۔ اگر اس کو سمجھنا ہے نا، آپ کبھی کاغذ اور قلم لے لیں، ویسے تو شرعاً تصویر بنانا جائز نہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کوئی کہے کہ 100 قسم کے چہرے بنا دیں، آپ 15-20 کے بعد تھک جائیں گے کہ اور کیا چینج کروں اس میں۔ آنکھیں بھی دو ہی ہیں، ایسا تو نہیں ایک آنکھ رکھ دیں کسی کی 4 رکھ دیں، سب کی آنکھیں دو، سب کے کان دو، سب کی زبان ایک، سب کے ہاتھ دو، سب کے پیر دو، لیکن اللہ نے اربوں انسان بنائے، سب کا چہرہ مختلف۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کسی کی آنکھ دوسرے کی آنکھ سے، کسی کا ناک دوسرے ناک سے، ہونٹ سے، اور کان سے نہیں ملتے۔ بلکہ آج تو سائنس نے اس ڈفرینشیٹ کو کس طرح فائدہ اٹھایا کہ پہلے فنگر پرنٹس، قرآن کہتا ہے، دیکھیں یہ بات آج سائنس کہتی ہے کہ انسان کے ہاتھوں کے جو فنگر پرنٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ سبحان اللہ، سورہ قیامہ میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ انسان کہتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے۔ سنو قرآن سمجھاتا ہے کیوں نہیں کر سکیں گے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ قرآن کہتا ہے کیوں نہیں، ہم قادر ہیں کہ اس کے پور ٹھیک بنا دیں۔ قرآن کہتا ہے ہم تو اس کے ہاتھوں کے پورے الگ بنا سکتے ہیں، پراپر بنا سکتے ہیں، ہڈیاں جمع کرنا کیا چیز ہے۔ بلکہ مزے کی بات، سائنس نے اور ترقی کی، چیٹروں نے چیٹنگ کیا کی کہ فنگر پرنٹس جب چیک ہونے لگے تو فنگر پرنٹس بنانا شروع کر دیے، اس کے اوپر کچھ کور بنانا شروع کر دیا۔ اب سائنس نے پتا کیا تو پتا چلا کہ یہ جو آنکھوں کی پتلی ہے یہ بھی سارے لوگوں کی الگ ہوتی ہے۔ دنیا کے کئی ایئرپورٹس پر آپ جائیں، پہلے فنگر ٹیسٹ ہوتا تھا، اب آئی ٹیسٹ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ان کو یہ پتا چلا ہے کہ اس میں بےمانی نہیں ہو سکتی۔ ذرا غور کیجئے، اللہ نے کیا کچھ کر کے ہمیں نہیں بتا دیا، ہم کیوں نہ کہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب آئیے میں آپ کو ایک سائنٹیفک تھیوری بتاتا ہوں۔ نیو یارک کی یونیورسٹی میں اس اکیڈمی کے پریزیڈنٹ نے اپنے کالم میں لکھا، امیزنگ بات لکھی، ان تمام چیزوں کو کس طرح ڈیفائن کیا۔ کہتا ہے کہ سورج کا درجہ حرارت 12,000 ڈگری کی بجائے اگر یہ 6,000 ڈگری ہوتا تو جو زمین ہے وہ برف کے نیچے دب جاتی، اگر یہ 6,000 ڈگری اور زیادہ ہو جاتا تو ساری زمین جل جاتی۔ اتنا ایکولی سورج کو دور رکھا گیا
اور وہ اس کا ٹیمپریچر رکھا گیا جو حیات کے لیے صحیح ہے. کم ہوتا تو ٹھنڈ میں مر جاتے, زیادہ ہوتا تو جل کے مر جاتے. چاند اور زمین کا فاصلہ وہ سائنسدان لکھتا ہے اگر 50,000 میل دور ہوتا تو سمندر سے اتنی زیادہ لہریں اٹھتی کہ پہاڑ کے پہاڑ غرق ہو جاتے. یہ تمام چیزوں کو لکھنے کے بعد سمجھ آتا ہے کہ کوئی ہے جس نے یہ سب سسٹم بنایا ہے, اس سسٹمائز طریقے سے چلانے والا کوئی ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے. اور یہی بات سائنسدان نے تو اب لکھی نا. اب میں آپ کو قرآن کی دعوت دیتا ہوں. سورہ یاسین آپ نے کئی بار پڑھی ہوگی, ان آیتوں کو کئی بار سنا ہوگا. آج سنو, اب اس بات کو سننے کے بعد ایمان تازہ ہو جائے گا. میرے رب کا کلام کہتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. رب فرماتا ہے اور سورج چلتا ہے اپنے ٹھہراؤ کے لیے, اور یہ حکم ہے زبردست علم والے کا. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. رب کہتا ہے اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی, یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے کھجور کی ڈالی. پہلے دن کا چاند آپ نے دیکھا ہوگا, ایک ہلال کی مانند ہو جاتا ہے. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے, اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے, اور ہر ایک اپنے گھیرے میں پھیر رہا ہے. یعنی چاند کی جگہ پر چلتا رہے گا, سورج اپنے محور میں چلتا رہے گا, دن اور رات اپنے ٹائمنگ میں آتے رہیں گے. کسی کو اجازت نہیں کہ کسی کے وقت کو چھین لے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ قرآن ہمیں اب پہلے سے سمجھا رہا ہے کہ رب نے یہ پورا اسٹرکچر بنایا, کس شاندار انداز میں یہ تخلیق کائنات کی. بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک آیت اور سن لیجئے, پھر بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. کیا خوبصورت آیت ہے, اس میں باقاعدہ دعوت دی گئی ہے. فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. قرآن کہتا ہے تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے بنایا گیا. علماء کہتے ہیں یہ اونٹ کو یہاں کیوں ذکر کیا رب نے, اپنی تخلیق کا بیان کرنے کے لیے اونٹ کا تذکرہ کیوں کیا. فرمایا کہ کچھ جانور وہ ہیں کہ جن پر سواری کی جاتی ہے, مگر کچھ جانور وہ ہیں کہ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے. سواری کے جانور الگ ہیں, گوشت اور دودھ دینے والے جانور الگ ہیں. رب نے جانور ایسا بنایا, اونٹ جو سواری بھی کیا جاتا ہے, اس کا دودھ بھی پیا جاتا ہے, اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے. فرمایا ایک اور ڈفرینشیٹ کیا ہے, بڑا جانور ہو وہ قابو میں آسانی سے نہیں آتا, مگر رب نے اتنا بڑا جانور بنایا مگر بچہ بھی اس کی نکیل لے تو اس کے پیچھے چلنے لگ جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام دعووں سے الٹ, تمام فلسفی اور جس کو کہیں کہ ایگزامینیشن سے الگ کر کے اونٹ کو بنا کر دکھا دیا. آگے قرآن کہتا ہے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. دیکھو یہ آسمان ہم نے کیسے بلند کیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. رب کہتا ہے دیکھو پہاڑوں کو کیسے قائم کیا گیا. ذرا غور کیجیے, اپنی قدرت کے بارے میں خود سوچنے کا فرما رہا ہے. پھر کہتا ہے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. یہ زمین کو ہم نے کیسے بچھا دیا. فَذَكِّرْ. قرآن کہتا ہے فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ. تم نصیحت سناؤ, تم تو یہی نصیحت سنانے والے ہو. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, تو قرآن پڑھیں اور شریعت کے بارے میں معلوم کریں تو پتہ چلتا ہے کہ سائنس تو اب پہنچی ہے, ہمارے قرآن نے ہمیں کیا کیا اور کب کب بتا دیا. تو بہرحال محبت الہی پیدا کیسے ہو, محبت الہی کا تقاضا کیا ہے. سنیے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے, جو اللہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مجھ سے محبت کرے, اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ مجھے میرے صحابہ سے محبت کرے, اور جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ قرآن سے محبت کرے, اور جو قرآن سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مساجد سے محبت کرے. کیونکہ یہ ایسی عمارتیں ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنانے اور پاک رکھنے کا حکم دیا ہے. بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب ہم سوچیں, ہم اگر واقعی رب سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے آقا سے کتنی محبت کرتے ہیں, ہم کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں. ہم واقعی نبی پاک سے محبت کرتے ہیں تو صحابہ سے کتنی محبت کرتے ہیں, اور صحابہ کا نبی پاک سے جو عشق رسول تھا یہ ہم سب کے لیے رول ماڈل ہے. اور پھر ہم اگر مسجد سے کتنی محبت کرتے ہیں, کتنا نمازیں پڑھتے ہیں. تو بہرحال سب سے پہلے تو میں اپنے ڈاکٹر اسلامی بھائیوں سے گزارش کروں گا, رب سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے محبت کر کے اس کی عبادت کی جائے, نمازوں کی پابندی کی جائے, اس خالق و مالک کا خوب شکر ادا کیا جائے. اور دوسری ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ سے محبت کا ایک اور تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے محبت کی جائے, ان بندوں کی خیر خواہی کا سوچا جائے. یہ موقع ہے ان کی دعائیں لینے کا, یہ موقع ہے جنت کمانے کا. کیا معلوم کس کی دل سے دعا نکل جائے اور آپ کی بیماریاں, آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں. سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے پیدا فرمایا.
میں نے جب یہ حدیث پڑھی یقین کریں ایمان تازہ ہو گیا کہ ایسے کیسے لوگ ہوں گے یار کہ جن کو اللہ نے اپنے بندوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے. لوگ حاجت کے وقت ان سے رجوع کرتے ہیں, جب مشکل آتی ہے ان کی طرف جاتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے محفوظ ہوں گے. کاش ان لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے, ہم لوگوں کا بھلا کرنے والے بن جائیں, رب ہم سے عذاب دور کر دے. یہ وہ کانسیپٹ ہے جو ڈاکٹر ڈیلی کر سکتا ہے. عام آدمی کے پاس کب لوگ آتے ہیں؟ آپ کے پاس روزانہ لوگ آتے ہیں, آپ ان برکتوں کو حاصل کر سکتے ہیں. ایک اور حدیث پاک سنو, ایمان تازہ ہو جائے گا. میرے آقا فرماتے ہیں, اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے, میں رب ہوں, میں نے خیر و شر کو مقدر کر دیا ہے. خوشخبری ہے اس کے لیے جس کے ہاتھ میں خیر کی چابی ہے, اور خرابی ہے اس کے لیے جس کے ہاتھ میں شر کی چابی ہے. میں اور آپ سوچیں, میں خیر کی چابی ہوں یا معاذ اللہ شر کی چابی ہوں؟ کچھ لوگ واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جدھر جاتے ہیں خیر پھیلتی ہے, برکت پھیلتی ہے, اچھائی رہتا ہے, سب کے لیے بھلا نظر آنے لگ جاتا ہے, وہ جدھر جائیں اچھا ہو جاتا ہے. اور کچھ ایسے بد نصیب ہیں جو جدھر جائیں برائی پھیلاتے ہیں, لڑائی جھگڑا, گالی گلوچ, مار کٹائی, بےایمانی, بے حیائی. سوچیں, میرے پاس کوئی بندہ کچھ دیر بیٹھ جائے, وہ نیکی کا ذہن لے کر جاتا ہے, سنتیں سیکھ کر جاتا ہے, نماز کا جذبہ لے کر جاتا ہے, اللہ سے محبت کی بات لے کر جاتا ہے, یا میرے پاس کچھ گھنٹے کوئی بیٹھ جائے تو وہ کوئی بری بات سیکھ کر جاتا ہے. یہ غور کرنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے اعمال کی اصلاح کرم سے